ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقہ، اور چوری کرنے والی عورت، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، کاٹ ڈالو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاءً، یہ بدلہ ہے یا سزا ہے، بما، اس کی جو کسبا، ان دونوں نے کیا، جزاءً بما کسبا، ان کے کیے کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، نکالا، اور یہ سزا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب، حکمت والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ڈاکے کا ذکر ہوا تھا، اور کہیں قریب قریب اس سے ملتی ہوئی یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ جس میں خفیہ طور پر لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کا مال لوٹے، چوری کرے، تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ سزا متعین فرمائی ہے۔ باقی آگے اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں کہ کون سی وہ چوری ہے کہ جس پر حد جاری ہوتی ہے۔ حد کا مطلب وہ سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ چوری کی سزا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ حد وہ سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہو، جیسے قتل کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے، جیسے ڈاکے کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چوری کی سزا 18ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کی زنا کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں، تو یہ حدود کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چوری کی سزا بھی ہے، تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اتنی مقدار ہونی چاہیے، اس سے کم پر چوری نہیں ہے، اس طرح حفاظت کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، عام جو چیزیں راستوں میں ہیں وہ اٹھا لی جائیں، وہ گناہ ہے، جرم ہے، لیکن وہ اس حد، اس لیول کی نہیں ہوتی کہ اس پر حد جاری ہو، ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن بہرحال وہ شرائط جو متعین ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر کوئی چوری کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نکالا من اللہ، اس کی یہ سزا متعین کی گئی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ والسارق، چوری کرنے والا مرد، والسارقہ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً بما کسبا، یہ ان کے کیے کی سزا ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ نکال کہتے ہیں سخت، عبرتناک سزا۔ نکال یہ عبرتناک سزا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے مقصود دوسروں کو نصیحت اور عبرت کرنا ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔
اور اللہ تعالی صاحب اقتدار ہیں اور صاحب حکمت ہیں. فمن، پس جو تابا، توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، ظلم یہاں ظلم بمانا چوری کے ہے، اپنے ظلم کے بعد یعنی چوری کے بعد. جو شخص توبہ کر لے چوری کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، جو چوری کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. اصلاح سے مراد یہ ہے جن جن لوگوں کا مال لوٹا ہے ان کو واپس کر دے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، یتوب علیہ، اس پر مہربانی فرمائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالی اس پر مہربانی فرمائیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ جو حدود ہیں، جیسے چوری ہو گئی، جیسے ڈاکہ ہو گیا، اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا حکم توڑا گیا ہے، اس کی نافرمانی کی گئی ہے. بندے کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا متعین فرمائی کہ ہاتھ کاٹے جائیں. یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. ہاتھ کا کاٹنا یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. ڈاکو ان کو جو سزا دی گئی یہ حقوق العباد کی بنیاد پر کہ انہوں نے لوگوں کی جانیں ماری، لوگوں کا مال لوٹا، لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچائی. اسی طرح جو قاتل قتل کرتا ہے اس کو جو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے یہ حقوق العباد کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ بندے کو قتل کیا ہے تو جواب میں اس کا قتل کیا جائے. یا اگر بالفرض قتل نہیں بھی جواب قصاصاً کیا جاتا اور دیت پر ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بندوں کا معاملہ ہے. قصاص یا دیت دونوں کا تعلق بندوں سے ہے. اب یہاں دوسرا پہلو کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس کے لیے پھر توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، چوری کی بنیاد پر اس کو سزا بھی مل جاتی ہے اور بعد میں وہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کی سزا سے بھی بری ہو گیا، یعنی اس کو مل گئی، اور آخرت کی سزا سے بھی بری ہو گیا. اگر کوئی شخص ہاتھ کاٹا گیا، اس کا بندوں کا حق پورا ہو گیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی تو پھر آخرت میں اس جرم کی بنیاد پر وہ گناہ جہنم میں جا سکتا ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے اپنے ظلم کے بعد، چوری کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنا ٹھیک کر لیا معاملہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے، نہیں، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہوں گے. ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. علم، کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی. آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اور ملکیت وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعذب، وہ سزا دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، یا وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخشے گا، لمن یشاء، جسے چاہے گا.
دنیا کا معاملہ ہو گیا. اب قیامت کے دن اللہ نے اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ اس کا میں مالک ہوں، وہاں پھر میرا فیصلہ ہوگا. میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں، یسارعون، جو بھاگے پھر رہے ہیں، جو دوڑتے پھر رہے ہیں، فی الکفر، کفر میں. یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، آپ کو یہ لوگ غمگین نہ کریں، پریشان نہ کریں، یعنی آپ ان لوگوں سے پریشان نہ ہو، آپ ان لوگوں سے غمگین نہ ہو. من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اور یہ اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں. آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ولم تؤمن، لیکن قطعاً ایمان نہیں لائے، قلوبہم، ان کے دل. ان کا ایمان صرف زبانی کلامی ہے. آمنا بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں، ہادو، جو یہودی ہوئے. یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ کوششیں کرتے پھر رہے ہیں. سماعون، کان لگا لگا کر یہ سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ کو. سماعون للکذب، کان لگا لگا کر یہ جھوٹ کو سنتے ہیں. اور سماعون، یہ جاسوسی کرتے ہیں، لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کے لیے، کچھ اور لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. لم یاتوک، اور وہ لوگ آپ کے پاس نہیں آئے. ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون، یہ بدل ڈالتے ہیں، الکلم، اللہ کے کلام کو، من بعد مواضعہ، ان کی اپنی جگہوں سے، ان کی اپنی جگہوں سے اس کلام کو بدل ڈالتے ہیں. اب یہ جو آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ کچھ آیات چلیں گی، 1-2 رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ واقعات پیش آئے تھے، اس کی بنیاد پر ان واقعات کو بھی بیان کیا، ان واقعات کی آڑ میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کو بھی بیان کیا، اور مسلمانوں کے لیے پھر آگے چل کر واضح احکامات اور ہدایات بھی ارشاد فرمائی. ہوا یہ تھا کہ خیبر میں یہودی تھے، مرد اور عورت، اور انہوں نے بدکاری کی. اب خیبر کے یہودیوں نے خود نہیں آئے، مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، ان کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دین کے اندر، ان کی کتابوں کے مطابق اس کی سزا سخت تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اسلام کے احکام نسبتاً نرم ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نرم سا معاملہ ہو جائے، اور ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ایک نبی، وہ نبی کی کتاب ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوا ہے. اچھا، اب جو مدینہ کے یہودی تھے اور کچھ مدینہ کے منافق لوگ، وہ
حضور اچھا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہماری کتاب کے مطابق اگر فیصلہ ہوا تو ماننا، اگر وہ فیصلہ دیکھنا ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ماننا، اور اگر ہماری کتاب کے مطابق نہ ہوا تو نہ ماننا، اس کو پھر نہیں ماننا۔ تورات کے اندر جو اصل حکم تھا وہ تھا قتل کرنے کا، سنسار کرنے کا، بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے، تورات کے اندر اس کا حکم یہ تھا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس کو بدل ڈالا تھا، اور بدل ڈالا تھا کہ اللہ کے حکم کو بدل کر وہاں انہوں نے اپنی طرف سے یہ لکھ دیا تھا، کئی جگہوں پر لکھ بھی دیا تھا اور باقی حکم چھپا دیا تھا کہ اس کی سزا صرف اتنا ہے کہ منہ کالا کر کے 2-4 کوڑے کوڑے مار کے چلو، بس 2-4 کوڑے مار کر۔ اور تو اب انہوں نے بھیجا کہ بھائی جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں پر ویسے ہی رعایت مل جائے، اگر تو بات یہیں تک ہوئی تو ان کی بات مان لینا، اور اگر وہ اس کے خلاف کوئی اور تمہیں حکم دیں اس بارے میں کوئی اور سزا تو وہ نہ ماننا۔ یہ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری اپنی کتاب میں کیا ہے؟ جی ہماری کتاب میں تو یہی ہے، منہ کالا کرو اور کوڑے مارو بس۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ان سے کہیں تورات لاؤ پڑھو۔ اب وہ تورات جب لانی پڑ گئی ان کو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی لاؤ تورات، لانی پڑ گئی، تو اب اس عبارت کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے کہ جہاں یہ تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ تو واقف تھے چونکہ پہلے اسی یہودی مذہب سے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے کہو کہ یہ ساری عبارت پڑھے۔ جب ساری عبارت پڑھی گئی، ان کے ہاتھ ہٹائے گئے تو اندر وہ حکم موجود تھا کہ جو زنا کرے اس کو قتل کرو، سنسار کرو، اس کو سنسار کرو۔ اس طرح کے اور بھی کچھ واقعات پیش آئے، ان پر اللہ تعالی نے اب یہ آیات اور احکام بیان کرنے شروع کیے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ غمگین نہ ہو ان لوگوں سے، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ اور اپنی زبانوں سے تو یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور کچھ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے۔ ہاں جھوٹ اچھا لگتا تھا، سچ گوارا نہیں تھا۔ سماعون للکذب، وہ جھوٹ کے، ہم بھی بحیثیت مجموعی جھوٹ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، سچ نہیں، سچ بڑا مشکل۔ سماعون للکذب، کان لگا کر سنتے تھے جھوٹ کو، سماعون، اور جاسوسی کرتے تھے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، آخرین، جو دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے، لم یاتوک، جو دوسرے لوگ آپ کے پاس نہیں آتے تھے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، اپنے ظلم میں مبتلا تھے، بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ جو بات ہو ہمیں بتاتے رہو، ہمیں باخبر کرتے رہو، جو بات وہاں سے ہو خود نہیں آتے تھے، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا ان کو کہتے تھے تم جاؤ ان سے پتہ کرو، ان سے بات کرو۔ لم یاتوک، آپ کے پاس خود نہیں آتے، اور یہ انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ بدبخت اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، ان، اگر، اوتیتم، تمہیں دیا گیا، ھذا، اس کے مطابق، فخذوا، تو لے لینا، فخذوا، تو لے لینا، وَإِن، اور اگر، لم تؤتوہ، اور اگر تمہیں اس کے مطابق نہ دیا گیا،
فاحذروا تو پھر چھوڑ دینا، پھر نہ لینا. ومن اور جسے یرد ارادہ کر لیں اللہ فتنتہ گمراہ کرنے کا. ومن یرد اللہ فتنتہ اور جس کو پھر اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں فلن تملکا تو ہرگز آپ اختیار نہیں رکھتے لہو اس کے لیے من اللہ اللہ کے ہاں شیئا کچھ بھی. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ گمراہی اب ان کا مقدر ہے، اب یہ گمراہ ہیں، اب انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو آپ ہرگز اللہ کے ہاں کوئی پھر اختیار نہیں رکھتے. أُولَئِكَ الَّذِينَ یہ ہیں وہ لوگ لم یرد نہیں چاہتے اللہ ان یطہر کہ پاک کریں قلوبہم ان کے دلوں کو. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے. لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے